اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وقال اللہ تعالی فی موضع آخر الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا سہم فی الاسلام لمن لا صلاة له او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی تعریف کرتے ہوئے اور قرآن کریم کو تمام شک اور شبہات سے پاک بتاتے ہوئے اللہ رب العزت والجلال نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اے لوگو یہ جو کتاب ہے جو ایک مصحف کی شکل میں آپ حضرات کے ہاتھوں میں ہے، جس کو کائنات کی سب سے مقدس ہستی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا گیا ہے، یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ اس میں ذرہ برابر بھی کوئی شک اور شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے پارے کی ایک آیت میں بیان فرمایا کہ یہ جو قرآن کریم ہے یہ تمام نسل انسانی کے لیے اور تمام نوع انسانی کے لیے اللہ نے اس کو ہدایت کا ذریعہ بنا کر کے نازل کیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن کریم نازل کیا گیا ہے، جس کو ہم نے اپنے حبیب کے اوپر نازل کیا ہے، یہ قرآن کریم تمام نوع انسانی کے لیے ہدایت کا بڑی ذریعہ بنا کر کے اس کو نازل کیا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، جب اس قرآن کریم کی آیت کو میں اور آپ پڑھتے ہیں اور اس کے سمندر میں غوطے لگاتے ہیں اور قرآن کریم کے اس نقوش کو تلاش کرتے ہیں، تو پھر ہمارے ذہنوں کے اندر ایک بات گردش کرنے لگتی ہے کہ بھئی جب قرآن کریم تمام نوع انسانی کے لیے، تمام نسل انسانی کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، تو پھر دنیا کے اندر رہنے والے تمام کے تمام انسان وہ ہدایت پر ہوتے۔ لیکن جب ہم دنیا کا موازنہ کرتے ہیں اور دنیا کا مشاہدہ کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے، دیکھنے کو ملتا ہے کہ کچھ لوگ تو ہدایت پر ہے لیکن ایک طبقہ ایسا ہے کہ وہ ہدایت پر نہیں ہے۔ تو پھر قرآن کریم کے اندر اس آیت کے اندر ذرہ برابر کچھ ہلکا سا ہمیں ایک شخص محسوس ہونے لگتا ہے۔ تو قرآن کریم کے اس شک کو اللہ رب العالمین نے اسی آیت کے اندر صاف کیا، فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ،
اس قرآن کریم کے اندر اگر ذرہ برابر تمہیں شک ہے تو یہ شک اور شبہات سے پاک ہے. اور سنو، یہ جو ذہن کے اندر شک آتا ہے اور یہ بات گردش کرنے لگتی ہے کہ بھائی اگر تمام نوع انسانی کے لیے ہدایت کا ذریعہ قرآن کریم ہے تو پھر سب کو ایمان پر ہونا چاہیے تھا، لیکن دیکھنے میں آتا ہے کچھ لوگ ایمان سے ہٹے ہوئے ہیں، کچھ لوگ ایمان پر ہیں. تو قرآن کریم اس کا جواب دیتا ہے ھدی للمتقین. یہ جو قرآن کریم جو ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے یہ ایسے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے کہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، جن کے دلوں میں خدا کا خوف ہوتا ہے اور جو متقی ہوتے ہیں. تو میرے بھائیوں، قرآن کریم اس بات کو ذہنوں سے صاف کرتا ہے کہ قرآن کریم کے اندر ذرہ برابر بھی شک نہیں کیا جا سکتا. باقی رہا مسئلہ وہ کہ بھائی یہ قرآن کریم جب سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے تو پھر سب کے سب ایمان پر کیوں نہیں ہے؟ تو قرآن کریم اس کو بھی وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ یہ جو ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے یہ صرف ایسے لوگوں کے لیے بنتا ہے کہ جو متقی ہوتے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں اور جو خدا کا خوف اپنے دل میں رکھ کر کے زندگی گزارتے ہیں. لیکن میرے بھائیوں، جب ہم یہ سنتے ہیں اور یہ پڑھتے ہیں کہ قرآن کریم متقین لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنتے ہیں تو پھر ہمارے ذہنوں کے اندر ایک دوسری بات پھر گردش کرنے لگتی ہے کہ یہ جو متقی کا لفظ کہا گیا، یہ متقی کون ہوتے ہیں؟ متقی کہتے کس کو ہیں؟ کیا متقیوں کی کچھ صفات بھی ہے؟ کیا کچھ علامتیں بھی ہیں؟ تو اللہ رب العالمین نے اس بات کو بھی ذہنوں سے صاف کیا ہے. فرمایا ہاں، متقی لوگوں کی کچھ صفات ہوتی ہے، کچھ علامتیں ہوتی ہیں کہ جن کے اندر یہ تمام علامتیں پائی جاتی ہے وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں، وہ اللہ سے ڈرنے والے بندے ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں خدا کا خوف ہوتا ہے، ان کو متقی کہتے ہیں. آؤ میں آپ کو بتاتا چلوں، پڑھو قرآن کریم کی اس آیت کے اگلی آیت کی تلاوت کرو اور پڑھو. قرآن کریم بتاتا ہے کہ متقی لوگوں کی صفت یہ ہے. قرآن کریم کہتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، کہ سب سے پہلی صفت جو متقی لوگوں کی ہوتی ہے، جو خدا سے ڈرنے والے لوگوں کی ہوتی ہے، وہ سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ وہ غیب کی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، وہ غیب کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں ہے، لیکن ایمان ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت سے سرفراز کیا گیا تھا. آپ ہمارے رہبر ہے، مقتدا ہے، ہمارے آقا ہے. لوگوں نے قبر کے عذاب کو نہیں دیکھا، لیکن وہ ایمان رکھتے ہیں بغیر دیکھی ہوئی چیز پر کہ ہاں ایک دن موت آنی ہے، قبر کے اندر جانا ہے، اور قبر میں اچھے انسان کے لیے اللہ رب العالمین نے بہت بڑے بڑے اجر رکھے ہیں اور بد انسان کے لیے اللہ نے عذاب رکھا ہے. فرشتوں کو لوگوں نے دیکھا نہیں ہے، لیکن ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کی ایک مخلوق ہے جن کو فرشتے کہا جاتا ہے. جنت کو دوزخ کو دیکھا نہیں ہے، لیکن بس یقین ہے، ایمان ہے کہ ہاں اللہ کی بنائی ہوئی جنت بھی ہے اور دوزخ بھی ہے. تو میرے بھائیو، قرآن کریم نے متقی لوگوں کی جو سب سے پہلی صفت بیان کی ہے وہ یہی ہے الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ لوگ غیب کی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں. دوسری صفت جو اللہ رب العالمین نے متقی لوگوں کی بیان کی ہے وہ میرے بھائیوں صفت یہ ہے، قرآن کریم کہتا ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم کرتے ہیں. نماز کے ارکان و واجبات کی رعایت کے ساتھ، نماز کے سنن و مستحبات کے ساتھ نماز کی پابندی کرتے ہیں.
چاہے وہ سفر میں ہو، حضر میں ہو، بیمار ہو یا صحیح سالم ہو، تنگ دستی میں ہو یا اسی طرح وہ پریشانی میں ہو، کسی بھی طرح کی وہ حالت میں ہو، وہ اللہ رب العالمین کے اس فریضے کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہیں، وہ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اس کے سنن و مستحبات کی رعایت کے ساتھ۔ میرے بھائیو، قرآن کریم نے یہ صفت جو نماز کی ہے، یہ متقین لوگوں کی صفت بیان کی ہے، اور تیسری صفت جو بیان فرمائی ہے وہ فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ تیسری صفت متقی لوگوں کی یہ ہے کہ جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے، ہم نے ان کو بخشا ہے، وہ اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اب چونکہ تینوں صفتوں پر میں آپ حضرات کے سامنے بات کروں، اتنا وقت تو نہیں ہے، میں ایک صفت آپ کی خدمت میں لے کر کے آیا ہوں جو متقی لوگوں کی صفت ہوتی ہے، اور وہ صفت نمبر 2 جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی ہے، یعنی وہ نماز کو قائم کرنا۔ جو متقی ہوتے ہیں وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، ذرا اندازہ لگائیے اور غور کیجئے اور اپنی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیے، اور ان تینوں صفتوں کو اپنی زندگی کے اندر تلاش کیجئے۔ کیا ان تینوں صفات میں سے کوئی ایک صفت ہمارے اندر موجود ہے کہ جس پر ہماری پابندی ہو، ہمارا اہتمام ہو؟ خدا کی قسم صرف آپ نماز کو ہی لے لیجئے۔ لوگوں، آپ حضرات بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، اللہ کی قسم آج نماز ہماری زندگیوں سے ایسے نکل گئی ہے جیسے دودھ سے مکھی کو نکال کر کے پھینک دیا جاتا ہے۔ اس طرح ہماری زندگیوں سے نماز نکل گئی ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے چھوڑنے والوں کے لیے بڑی سخت وعید بیان فرمائی ہے۔ قرآن کریم نے نماز کو بڑی اہمیت کے ساتھ، تاکید کے ساتھ بیان کیا ہے۔ میرے بھائیو، خدا کی قسم ذرا غور کرو اور جاؤ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں شیطان کو جو اللہ نے مردود کیا تھا، جو شیطان کو اللہ نے اپنی رحمت سے دور کیا تھا، اور قیامت کی صبح تک کے لیے اللہ نے اپنی رحمتوں سے اس کو دور کر دیا تھا اور اپنی جنت سے نکال دیا تھا، آسمان سے اٹھا کر زمین پر بھیج دیا گیا تھا۔ وہ صرف اور صرف میرے بھائیوں، اس کا کوئی بڑا گناہ نہیں تھا، اس نے زنا نہیں کیا تھا، اس نے شرابیں نہیں پی تھی، بلکہ علماء سے سنا ہے، اللہ کی قسم وہ تو اتنا عبادت گزار بندہ تھا کہ زمین کا کوئی ایک حصہ ایسا نہیں بچا ہوا کہ جہاں اس نے اپنا سجدہ اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکا کر اس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ وہ تو اتنا ہی بڑا عبادت گزار بندہ تھا، لیکن کیا ہوا؟ اللہ کی رحمتوں سے دور کر دیا گیا، مردود کہہ دیا گیا، لعین کہہ دیا گیا، ابلیس کہہ دیا گیا۔ کیوں کہا گیا میرے بھائیوں؟ ذرا غور کرو، صرف اس لیے کہا گیا، اس لیے اللہ نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا کہ اس نے صرف اللہ کے ایک سجدے سے انکار کیا تھا۔ ذرا اپنی زندگی کو دیکھو مسلمانوں، خدا کی قسم شیطان کو اللہ نے صرف ایک سجدے کی بنا پر اپنی رحمتوں سے دور کر دیا تھا۔ لوگوں، ذرا اپنی زندگی میں جھانکو اور تلاش کرو اور اپنی گریبان کے اندر اپنی نگاہوں کو ڈالو۔ اللہ کی قسم ہم دیکھو کتنے بے باک ہو گئے ہیں۔ فجر کی نماز کے سجدوں کا انکار ہے، ظہر کی نماز کے سجدوں کا انکار ہے، عصر کی نماز کے سجدوں کا انکار ہے، مغرب کی نماز کے سجدوں کا انکار ہے، عشاء کی نماز کے سجدوں کا انکار ہے۔ اور میرے بھائیو غور کرو، جو خدا ایک سجدے پر اور شیطان کو اتنے بڑے عبادت گزار بندے کو اپنے رحمت سے محروم کر سکتا ہے، کیا وہ آج اس بات پر قادر نہیں ہے کہ آج اتنے سجدوں کے انکار کرنے پر اللہ ہمیں اپنے رحمت سے دور نہیں کر سکتا؟ اندازہ لگائیے، غور کیجیے میرے بھائیو۔ اور اس سے بڑھ کر میں آپ کو بتاتا چلوں، وقت نہیں ہے ورنہ بہت کچھ باتیں جو ہے نماز کے متعلق آپ حضرات کی خدمت میں لے کر آیا تھا، لیکن موٹی سی باتیں جو آپ کی بھی میری بھی سمجھ کی اور فائدے کی بات ہو، آؤ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ جو لوگ نماز کو یوں ہی جان بوجھ کر
کے چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کے بارے میں میرے آقا نے کہا لا سہم فی الاسلام لمن لا صلاۃ لہ۔ اور لوگوں سنو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کی زندگی میں نمازوں کا اہتمام نہیں ہے، نمازوں کی پابندی نہیں ہے، اللہ کی قسم میرے آقا نے کہا اسلام کے اندر اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، دوسری روایت آپ حضرات کے سامنے رکھ کر چلو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا دین لمن لا صلاۃ لہ، جس کی زندگی میں نمازوں کی پابندی نہیں ہے، نمازوں کا اہتمام نہیں ہے، اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، جب ان روایتوں کو اور حضور کے ان فرمان کو اللہ کی قسم اللہ کے ولی، اللہ کے بزرگ اور خدا سے ڈرنے والے علماء جب ان آیتوں کو، ان روایتوں کو پڑھتے ہیں تو ان کی روح کانپ جاتی ہے، ان کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی نظر کے سامنے ایک طرف تو نبی کے فرمان ہوتے ہیں اور ایک طرف ان کے سامنے قوم کا حال ہوتا ہے، اور بالخصوص مسلم نوجوانوں کا حال ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کتنے مسلم نوجوان صبح سے لے کر شام تک نمازوں کا انکار کر رہے ہیں۔ اور نماز کو نہ پڑھنے والوں کے بارے میں میرے بھائیوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا کہ جو نمازوں کی پابندی نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں ہے، اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز کا جو مقام ہے، جو نماز اپنا درجہ رکھتی ہے، وہ اسلام کے اندر انسان کے بدن کے اندر جو سر ہوتا ہے، نماز اسی طرح اپنا مقام رکھتی ہے اسلام میں جیسے انسان کے بدن میں یہ سر اپنا مقام رکھتا ہے۔ میرے بھائیوں، اب ذرا غور کیجیے کہ اگر انسان کی گردن کو الگ کر دیا جائے اور انسان کے سر کو اتار دیا جائے تو کیا آپ اس کو انسان کہیں گے؟ نہیں کہا جا سکتا اس کو انسان، اس کو لوگ مردہ کہتے ہیں، اس کو میت کہا جاتا ہے، اس کو جنازہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں کان کھول کر کے سنو، خدا کی قسم جس کی نماز، جس کی زندگی میں نمازوں کی پابندی نہیں ہے، وہ 100 دعوے کرتا پھرے، 1000 بار کہتا پھرے میں مسلمان ہوں، میں ایمان والا ہوں، وہ مسلمان صرف نام کا مسلمان تو ہو سکتا ہے، بالکل سچا اور پکا اس کو مسلمان نہیں کہا جا سکتا۔ یہ بات میری نہیں ہے، یہ بات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہے۔ اور خدا کی قسم ساری دنیا بڑے سے بڑا انسان، بڑے سے بڑا سچا انسان جھوٹا ہو سکتا ہے، لیکن جو بات میرے نبی کی زبان سے نکل گئی وہ کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے مسلمانوں غور کرو کہ آپ کی نمازوں، آپ کی زندگیوں کے اندر نمازوں کی کتنی پابندی ہے۔ ایک طرف اپنی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھو اور دوسری طرف نبی کے ان فرمانوں کو اٹھا کر کے دیکھو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہہ رہے ہیں۔ اور آؤ میں آپ کو بتاتا چلوں، حیرت ہوتی ہے، تعجب ہوتا ہے ایسے لوگوں پر اللہ کی قسم کہ جو لوگ نماز پڑھنے کا عذر پیش کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ حضرت ہمیں اتنا کام ہے کہ ہمیں تو وقت ہی نہیں مل پاتا، ہمیں تو فرصت ہی نہیں مل پاتی۔ اگر کوئی مجھ جیسا گناہگار بندہ یا اللہ کا کوئی ولی یا اللہ کا کوئی ایک ایسا بندہ جو دین کے کام کی دعوت دے رہا ہو، جو دین کی دعوت دے رہا ہو، اگر وہ مسلمانوں کے پاس اللہ کے دین کے اس فریضے کی طرف بلانے کے لیے جاتے ہیں تو خدا کی قسم ایک سے نہیں بلکہ 20 آدمی سے اس طرح کی باتیں سنی ہیں کہ حضرت اتنا وقت نہیں مل پاتا۔ اور خدا کی قسم مسلمانوں سنو، آج آپ اتنی بے باکی سے کہہ دیتے ہو، اتنی دلیری سے کہہ دیتے ہو، اتنی ہمت سے کہہ دیتے ہو ہمیں وقت نہیں مل پاتا۔ اور میرے بھائیوں، اس خدا کی عبادت کے لیے کہ جس خدا نے ہمیں زندگی کی مہلت دی ہے، زندگی کی فرصت دی ہے، آج اس کی عبادت کے لیے ہمارے پاس فرصت نہیں ہے۔ کتنی بے باکی سے کہہ دیا جاتا ہے۔ مسلمانوں سب غور کیجیے، اللہ کی قسم غور کیجیے، یہ بدن، یہ جسم، یہ سر، یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ مال و دولت، یہ دنیا سب اسی کا تو ہے۔ سب کچھ جو کچھ ہمارے پاس ہے سب اسی رب کا ہے، اور پھر ہم اسی کی عبادت
کرنے کے لیے یوں کہے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، تو میرے بھائیو یہ طوطا چشمے نہیں تو اور کیا ہے، یہ نمک حرامی نہیں تو اور کیا ہے۔ میرے بھائیو آج آپ یہ کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے، خدا کی قسم یاد رکھو ایک منظر وہ بھی ہوگا، ایک منظر وہ بھی ہوگا کہ جب اللہ کے دربار میں تمہیں سجدہ کرنے کے لیے کہا جائے گا لیکن تم سجدہ نہیں کر سکو گے، کیونکہ جو آج اس دنیا میں سجدے کا انکار کرتے ہیں کل اللہ ان کی پیٹھ کے اندر ان کی پیٹھ کو تانبے کی بنا دے گا اور وہ سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں وقت ہو چکا ہے، خدا کے واسطے کم از کم اور بھی کچھ نہ ہو کم از کم نمازوں کی تو پابندی اپنی زندگی میں کیجیے، کیونکہ قرآن کریم کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز تو اپنے اندر وہ خاصیت رکھتی ہے، خدا کی قسم جب انسان نمازوں کا پابند بن جاتا ہے تو وہ بڑے سے بڑے گناہ کو بھی اپنی زندگی سے نکال دیتا ہے۔ نماز کی یہ خاصیت ہے، شراب کا عادی ہو، زنا کا عادی ہو، بڑے سے بڑا گناہ گار ہو یا بڑے سے بڑا گناہ کا عادی ہو اور وہ نماز کی پابندی کرتا ہو تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا اس کی زندگی سے وہ گناہ وہ حرام کام ایسے نکل جائے گا جیسے اس نے کبھی زندگی میں گناہ وہ کیا ہی نہ ہو۔ اور اگر کوئی نمازوں کی پابندی بھی کرتا ہے اور پھر بھی جھوٹ بولتا ہے، پھر بھی اماموں کو نشانہ بناتا ہے، پھر بھی علماء کو نشانہ بناتا ہے اور پھر بھی اپنے رہبروں پر انگلی اٹھاتا ہے اور پھر بھی چوریاں کرتا ہے، غیبتیں کرتا ہے اور نماز بھی پڑھتا ہے اور والدین کی نافرمانی بھی کرتا ہے اور نماز بھی پڑھتا ہے، زنا بھی کرتا ہے، چوری بھی کرتا ہے، اسی طرح تو میرے بھائیوں پھر سنو وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے اور وہ صرف نماز کے وقت میں اس فریضے کو بس اپنے عمر سے ادا کر رہا ہے، یہ اس کی نماز نہیں ہے۔ جس کی نماز اس کو بڑے بڑے گناہوں سے نہ روکتی ہو تو پھر وہ نماز نہیں ہے، وہ تو یا تو لوگوں کے دکھاوے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے یا پھر یوں کہلوانے کے لیے کہ بھائی میں بھی نمازی ہوں اس لیے نماز ادا کر رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اللہ کے واسطے کم از کم اپنی زندگی میں نماز کی پابندی کیجیے۔ اللہ نے جو اس گناہگار زبان سے یہ مختصر سی باتیں، ٹوٹی پھوٹی سی باتیں، بے ترتیب سی باتیں جو کہلوائی ہے، اللہ ان سب پر مجھے بھی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔